رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان، پیغام قرآن، پیغام قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ایک بار پھر پروگرام پیغام قرآن لے کر حاضر ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس میں ہم قرآن پاک کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ سنتے ہیں اور کچھ اپنے لیے سبق لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج جو واقعہ ہے وہ بڑا یونیک ہے، بڑا ہی انوکھا ہے۔ دنیا میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ زیورات کے ذریعے ایک بچڑا بنایا گیا، ایک یوں سمجھا جائے کہ بچڑے کی مورتی بنائی گئی، اور پھر وہ بچڑا بولنے لگا، اور جب اس نے بولنا شروع کیا تو قوم کا ایمان متزلزل ہو گیا، شیک ہو گیا۔ قوم کے ایمان والے جو تھے وہ اپنے ایمان سے ہٹنے لگ گئے۔ یہ کیسا واقعہ ہے، بڑا انوکھا، ون آف دا یونیک اسٹوری آف دا ہسٹری۔ آج اس واقعے کو سنیں گے، اور یہ آج ہمارا جو سلسلے کا ٹاپک ہوگا، یعنی سامری کا بچڑا۔ سامری کون تھا، بچڑا کیسے بنا، کیوں بنا، غور سے سننا ہے۔ فرعون کی ہلاکت کے بعد بنی اسرائیل اس کے پنجے سے آزاد ہو کر سب ایمان لے آئے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ 40 راتوں کا کوہ طور پر اعتکاف کریں۔ اس کے بعد انہیں کتاب تورات دی جائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور بنی اسرائیل کو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اب 40 دن تک دن بھر روزہ دار کی طرح رہ کر ساری رات عبادت بھی کرتے، دن بھر روزہ دار رہتے۔ سامری کون تھا؟ بنی اسرائیل میں ایک بڑا ہی بدبخت شخص تھا جس کا نام سامری تھا، جو طبعی طور پر نہایت گمراہ اور گمراہ کن آدمی تھا۔ خود بھی گمراہ تھا، دوسروں کو بھی گمراہ کرتا تھا۔ اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے ڈر سے اس کے پیدا ہوتے ہی پہاڑ کی ایک غار کی خو میں اسے چھوڑ دیا تھا، یعنی اس کی پیدائش بھی جائز طور پر نہیں ہوئی تھی۔ اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی انگلی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا۔ پہاڑ میں رہتا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا۔ اب اللہ کی کیا مشیت ہے اس میں، وہ رب جانتا ہے، لیکن جبریل امین اس کو اپنی انگلی سے، یعنی اس کے منہ میں اپنی انگلی دیتے رہے، اور وہ اس سے دودھ پی کر بڑا ہوتا رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ اس لیے پہچانتا تھا۔ اس کا پورا نام موسیٰ سامری تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ تھا۔ موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل نے پالا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ اللہ کی قدرت کا کیسا نظارہ ہے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ جو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، یہ فرعون کے گھر میں بڑے ہوئے، اور موسیٰ سامری کو جبریل امین نے اپنی انگلی سے دودھ پلا کر پالا۔ مگر خدا کی شان، فرعون کے گھر میں پرورش پانے والے حضرت موسیٰ اللہ کے رسول بنے، کلیم اللہ بنے، اور جبریل کا پالا ہوا موسیٰ سامری جو ہے وہ کافر ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کروائی۔ اللہ اکبر! اسی بات کو ایک شاعر نے کیا خوب کہا، عربی کا وہ شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی ازل سے ہی نیک بخت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے، اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے۔ دیکھ لو، موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا، اور حضرت موسیٰ جو فرعون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے۔ اس کا راز یہی ہے کہ موسیٰ سامری ازلی طور پر فرام دا اسٹارٹ، ڈے ون سے شکی اور پیدائشی بدبخت تھا۔ جبریل امین کی پرورش نے بھی اسے کوئی نفع نہ دیا، اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا، غیر مسلم بے ایمان ہی رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی فرام دا ڈے ون سعید تھے، نیک بخت تھے، فرعون جیسے بدبخت کی پرورش نے بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ اللہ کے راز ہے ناظرین، ہم نہیں جانتے کہ کس کے بارے میں رب کی بارگاہ میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اب جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے لیے کوہ طور پر جا چکے تھے۔ اب سامری نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی کو غنیمت جانا، اور یہ فتنہ برپا کر دیا کہ بنی اسرائیل کے سونے چاندی کے زیورات پہلے اس نے جمع کرنا شروع کیے کہ سارے لوگ اپنے سونے چاندی کے زیورات دیں۔ اس کو پگھلایا، اور اب اس سونے چاندی کے زیورات سے جو بھی مٹیریل بنا، یعنی اس کو جو پگھلانے کے بعد اس سے ایک بچڑا بنایا۔
حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک اس کے پاس محفوظ تھی. اس خاک کو اس نے بچڑے کے منہ میں ڈالا تو وہ بچڑا بولنے لگا. پھر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے میری قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر اللہ عز و جل کے دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں، حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچڑا ہے، لہذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو. سامری کی اس تقریر کو سن کر بے عقل لوگ کیا کہیں کہ کتنی بڑی انہوں نے غلطی کی. علم سے دوری کہیں، ایمان کی کمزوری کہیں کہ انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی. 12,000 کے علاوہ بنی اسرائیل کی ساری قوم نے چاندی کے بچڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سر بسجود ہو کر پوجنے لگے. اللہ اکبر. ابھی فرعون سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی فرعون کے عذاب، فرعون غرق ہوا ہے. بنی اسرائیل کو ایک موقع ملا تھا. ودن 40 days 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دور ہوئے اور یہاں سامری نے اپنا وار کر دکھایا. اب 40 دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو کر تورات شریف ساتھ لے کر جب بستی میں آئے اور اپنی قوم کو ایک بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا، بے حد غضب و جلال طاری ہو گیا. آپ نے جوش غضب میں تورات شریف کی تختیاں زمین پر رکھی اور اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال سے ان کو گھسیٹا اور کہنے لگے کہ تم نے ان لوگوں کو اس کام سے کیوں نہیں روکا. حضرت ہارون علیہ السلام معذرت کرنے لگے. حضرت ہارون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے اپنے لیے بھی رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی. آپ نے اس بچڑے کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا اور دریا میں بہا دیا. ناظرین، یہ واقعہ قرآن میں کتنی تفصیل سے کئی جگہوں پر موجود ہے، مگر آئیے اب قرآن پاک کی سورہ الاعراف کی کچھ آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں. یہ پارہ 9 سورہ الاعراف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ موجود ہے. چنانچہ ہم تلاوت سنیں گے آیت نمبر 149 سے لے کر 151 تک. توجہ سے تلاوت سنیے اور ترجمہ سنیے. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ. وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور جب پچھتائے اور سمجھے کہ ہم بہکے، بولے اگر ہمارا رب ہم پر مہر یعنی رحم و کرم نہ کرے اور ہمیں نہ بخشے تو ہم تباہ ہوئے. اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا، غصہ میں بھرا جھنجھلایا ہوا، کہا تم نے کیا بری میری جانشینی کی میرے بعد؟ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے جلدی کی اور تختیاں ڈال دیں؟ اور اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگا. کہا اے میرے ماں جائے، قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں. تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا. عرض کی اے رب مجھے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر لے لے، اور تو سب مہر یعنی رحم والوں سے بڑھ کر مہر والا. ناظرین، یہ واقعہ آپ نے سنا، قرآن میں کس طرح اس کا ذکر ہے وہ بھی آپ نے سنا. یہ عجیب و غریب بات تھی، مگر اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا؟ سبحان اللہ.
قرآن کے یہ واقعات جو ہے نا، یہ میسیجز ہیں ہمارے لیے. یہ صرف انجوائمنٹ کے لیے یا حیرت انگیز واقعات کے لیے نہیں ہے. قرآن کا ایک ایک حرف ہمارے لیے مشعل راہ ہے. بہت خوبصورت اس میں میسج ہے. پہلا میسج تو یہ ہے کہ علماء کرام کو، نیکی کا کام کرنے والوں کو اپنے دین کی خدمت کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ اگر تھوڑا سا گیپ آ جاتا ہے، جیسے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے تو سامری نے حضرت موسیٰ کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھا کر قوم کو بہکا دیا. اگر نیکی کا کام کرنے والے، خاص طور پہ علماء کرام اور جو دین کا کام کرتے ہیں، اگر وہ اپنے آپ کو ایکٹیو نہیں رکھیں گے تو شیطانی قوتیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتی ہیں. اب آج بتائیے، آج کے دور میں جس قدر فتنے ہیں، جس قدر برائیاں ہیں، جس قدر گناہ ہیں، ایک سیلاب کی طرح گناہ آ رہے ہیں، ایک سیلاب کی طرح بے عملی آ رہی ہے، دین سے دوری آ رہی ہے. اب سوچئے اس دور میں نیکی کی دعوت دینا، اسلام کی دعوت دینا، نبی پاک کی سنتوں کے بارے میں بتانا، قرآن و حدیث کے بارے میں بتانا کتنا ضروری ہے. یہ تو اس دور کی بات ہے. آج کے دور میں اگر لوگ یہ کام نہیں کریں گے تو آپ سوچیں پھر ہماری قوم کا بنے گا کیا؟ کس قدر لوگ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اس سے اندازہ ہوگا ناظرین کہ آج دعوت اسلامی کے ماحول میں جو اسلامی بھائی ہیں، اسلامی بہنیں، انہیں انکریج کیا جاتا ہے. مجھے وہ لوگ سن رہے ہیں جو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں، جن کے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں کہ درس دیں، بیان کریں، لوگوں کو اجتماع کی طرف بلائیں، قرآن و حدیث انہیں سکھائیں، مدرسے میں آ کر قرآن پڑھائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں. یہ سوچئے یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے. ہمیں اپنی کوششوں کو دن رات تیز کرنا ہوگا، کیونکہ گناہوں کے کام، شیطانی کام بہت تیزی سے بڑھ رہے ہیں. پہلے تو چند برائیاں تھیں، اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایک برائی آتی ہے اس کے بعد دوسری آ جاتی ہے. بالکل نئے نئے طریقے گناہوں کے آسان ہوتے جا رہے ہیں. سستا ہوتا جا رہا ہے گناہ کرنا. نیکی کا کام کرنا مشکل، بعض اوقات خرچ بھی زیادہ. گناہ والا کام، حرام کام سستا بھی، آسان بھی، اویلیبل بھی، اور یقیناً انسان کا دل بھی جلدی کھنچتا ہے اس کی طرف. تو سوچئے جو دین کے داعی ہیں، جو سنتوں کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں تو اور ایفرٹ کرنی ہے، تاکہ یہ ہمارے بھائی ہیں نا، مسلمان جتنے بھائی بہن ہیں ہمارے، ہم کوشش کریں تاکہ ہم بھی اپنے آپ کو بھی بچائیں اور انہیں بھی بچائیں. کتنا پیارا مقصد ہے دعوت اسلامی کا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو یہ تو جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر کہ کسی طرح ہمارا کوئی بھائی برائی کے راستے کی طرف نہ جائے. اللہ کرے یہ جذبہ مجھے اور آپ کو مل جائے. ہمارے سامنے امیر اہل سنت کی مثال ہے. جذبہ دیکھیں، رات دیر تک مذاکرہ کرنا، مدنی مذاکرے کے بعد پھر رات دیر سے آ کر پھر خصوصی مدنی مذاکرہ کرنا، پھر عاشقان رسول سے ملاقات کرنا، رمضان کا 30 دن کا اعتکاف اس عمر میں بھی کرنا، اور اس کے بعد بھی اس میں نیکی کی دعوت دینا. یہ کیا جذبہ ہے؟ یہ وہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہے کہ کسی طرح امت مسلمہ کی اصلاح کی جائے. اللہ کرے ان بزرگوں کے واقعات سن کر ہم غوث پاک کو کتنا چاہتے ہیں. غوث پاک نے کیا زندگی گزاری. بڑے بڑے اولیاء کرام نے. خواجہ غریب نواز کہاں سے تشریف لائے، اور اجمیر میں آ کر جب تشریف لاتے ہیں تو 90 لاکھ غیر مسلموں کو مسلمان کر دیتے ہیں. تو قرآن کا یہ واقعہ ہمیں درس دیتا ہے کہ نیکی کے کام میں سستی نہیں کرنی چاہیے. تکلیفیں آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، لوگ دل بھی توڑیں گے، ڈسکریج بھی کریں گے، مگر ہم نے حوصلے میں رہنا ہے. ورنہ ایسا نہ ہو، لوگ کہتے ہیں نا ہم تو نہیں بگڑے نا، ہمارے خاندان میں تو ایسا پرابلم نہیں ہے، باقی خاندانوں میں برائیاں ہو رہی ہیں، پڑوس میں ہو رہی ہیں، محلے میں ہو رہی ہیں، مجھے کیا پرابلم ہے. یاد رکھیں کہ اگر ہمارے برابر میں آگ لگی ہو نا، اسے نہ بجھائیں گے تو ہمارا گھر بھی جلا دے گی. مجھے اور آپ کو یہ گناہوں کی آگ بجھانی ہے. اور اب میں بات کروں گا ناظرین سے جو دعوت اسلامی کے ماحول سے بظاہر منسلک نہیں ہیں، ان کے پاس ایسی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن ذمہ داری تو سب نے لینی ہے نا. دیکھیں نا، قرآن مجید فرقان حمید اس امت پر کیوں فخر کا اعلان فرماتا ہے. سبحان اللہ. قرآن کی ایک آیت ہے، آئیے ذرا اس قرآن کی آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنیں تاکہ مزید آپ کا ذہن بنے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئی بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر کتابی ایمان لاتے تو ان کا بھلا تھا. ان میں کچھ مسلمان ہیں اور زیادہ کافر. تو اب آپ نے سنا ناظرین
مجھ پر اور آپ پر گویا فخر کیا جا رہا ہے، مجھ پر اور آپ کو اچھا کہا جا رہا ہے، بیکاز اس لیے نہیں کہ ہم میں ڈاکٹر زیادہ ہوں گے، انجینئر زیادہ ہوں گے، پیسے والے زیادہ ہوں گے، ڈگری ہولڈر زیادہ ہوں گے، اس لیے اچھا کہا، اس امت کو بہترین کہا گیا کہ یہ امت لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، برائی سے منع کرتی ہے۔ بتائیے کون کرتا ہے؟ جی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، جو ناظرین مجھے سن رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، برائیوں سے منع کر رہے ہیں؟ آج تو الٹا معاملہ ہو گیا ہے، لوگ نیکی کی طرف جاتے تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں، الٹا روکتے ہیں، رکاوٹ بنتے ہیں۔ ارے بھائی کدھر جا رہے ہو؟ کیوں بار بار مسجد میں جا رہے ہو؟ کیوں 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے؟ یعنی مذہب کی طرف چلنے والے کو کوئی ہماری بہن پردہ کرنا شروع کر دے تو گھر والے مذاق اڑاتے ہیں، فیملی کے لوگ، فرینڈ سرکل عجیب تماشا بنا دیتے ہیں۔ یعنی قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو، نیکی کی دعوت دیتے ہو، اور ادھر حال یہ کہ نیکی کا کام کرنے والے کے دل توڑے جاتے ہیں، اور معاذ اللہ برائی کی دعوت دی جاتی ہے، گناہوں کے جو معاملات ہیں اس کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ آج ایسی زندگی گزر تو جائے گی، مگر یاد رکھیے گا مسلمان ہے نا، یہ تو ایمان ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ کیسے جواب دیں گے؟ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ کیسے مرنے کے بعد ہم ان تمام چیزوں کا عذاب سہ سکیں گے؟ مجھے اور آپ کو بنایا جس کام کے لیے گیا، بھیجا جس کام کے لیے گیا، وہ کام امت بھلا بیٹھی ہے۔ اللہ کرے کہ قرآن کے اس واقعے سے میں بھی سبق حاصل کروں اور آپ بھی یہ میسج لیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ اللہ کرے کہ یہ جذبہ مل جائے کہ میں اپنی زندگی میں اپنے دین کی کوئی ایسی خدمت کر جاؤں کہ مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤں تو نیکیاں ملتی رہیں، ثواب جاریہ والے کام ہوں۔ اور یہ موقع آپ کو اور مجھے دعوت اسلامی دے رہی ہے نا، آئیے اس ماحول میں انشاءاللہ مل کر نیکی کا کام کرتے ہیں، لاکھوں کر ہی رہے ہیں نا، آپ بھی اس کاروان کا حصہ بن جائیے۔ دوسرا میسج جو اس قرآن پاک کے واقعے سے ملتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا کہ بچھڑے کے منہ میں پڑتے ہی بچھڑا بولنے لگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوتے ہیں۔ لہذا خدا کے نیک بندوں کے غبار آلود قدموں کو دھو کر مکانوں میں پانی چھڑکنا، جیسا کہ بعض لوگ اپنے پیر صاحب کے لیے کرتے ہیں، تو یہ کوئی بیکار نہیں ہے، اس سے فیوز و برکات حاصل ہوتے ہیں۔ بات ادب کی ہے، جتنا ادب ہوگا اور واقعی کوئی نیک شخصیت ہو تو اس کی ہر چیز میں برکت ہوتی ہے۔ جبریل امین کے گھوڑے سے لگنے والی خاک کا یہ عالم ہے، تو آپ سوچئے جبریل کے آقا، سارے فرشتوں کے آقا نبی پاک علیہ السلام کے قدم جس خاک پر لگے ہیں مدینہ منورہ، جبھی تو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کے قدم لگنے کے بعد جنت بنا ہوا ہے مدینہ حضور کا، وہاں کے غبار میں شفا ہے، وہاں کی ہوا میں شفا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو مدینہ منورہ کا بھی ادب نصیب فرمائے، اور اولیاء کرام بزرگان دین سے نسبت رکھنے والی چیزوں پر بھی ہمیں ادب نصیب فرمائے۔ بہرحال بہت پیاری باتیں سیکھنے کو ملی، کمال کا واقعہ اور کمال کا میسج۔ آئی ہوپ، امید کرتا ہوں آپ نے سیکھا بھی ہوگا، اسے یاد بھی رکھیں، اور ایک اور بات بھی سمجھیے نا، یہ واقعات تو قرآن میں پہلے سے موجود ہیں، ہمیں پیدا ہوئے بھی کئی سال گزر گئے، ہمیں آج کیوں پتہ چلا؟ ہم نے آج کیوں سنا؟ یہ دنیا کی بہت ساری سٹوریز، بہت سارے واقعات، بہت ساری ہسٹوریکل ایونٹس ہمیں پتہ ہیں، نہیں پتہ تو قرآن کے بارے میں نہیں پتہ، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اپنا قرآن سے تعلق مضبوط کریں، یقین کریں یہ سلسلہ کرنے کی ایک وجہ بھی یہ ہے کہ شوق قرآن پیدا کیا جائے، قرآن پڑھنے کا ایک انتھوزیزم بڑھ جائے، قرآن پڑھنے کا ایک شوق دلوں میں بڑھ جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں۔ قرآن ساتھ ہوگا تو انشاءاللہ زندگی بھی اچھی گزرے گی، آخرت بھی آسان ہو جائے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن پاک پڑھنے، سننے، تلاوت کرنے، ترجمہ پڑھنے، تفسیر پڑھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تعارف قرآن۔ پیغام قرآن۔ ناظرین اب وقت ہوا ہے بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تعارف قرآن کا۔ آج بات کریں گے قرآن پاک کی سورہ معارج کے بارے میں۔ مقام نزول سورہ معارج مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد، اس صورت میں 2 رکوع اور 44 آیتیں ہیں۔ معارج نام رکھنے کی وجہ، معارج کا معنی ہے بلندیاں، اور اس صورت کی 3 آیت میں مذکور لفظ المعارج کی مناسبت سے اس کا نام سورہ معارج رکھا گیا۔ سورہ معارج کے مضامین، اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور عذاب جہنم کی کیفیت بتائی گئی ہے۔ نیز اس صورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1،
اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار مکہ جس عذاب کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر واقع ہونے والا ہے اور اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ نمبر 3، قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا، اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔ نمبر 5، مسلمان کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ واقعی یہ اوصاف تو پتہ ہونے چاہیے۔ نمبر 6، اس صورت کے آخر میں کفار مکہ کی سرزنش کی گئی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دیتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا۔ سورہ حاقہ کے ساتھ مناسبت، سورہ معارج کی اپنے سے ماقبل سورت حاقہ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کی ہولناکیاں، جنت اور جہنم کے احوال، اہل ایمان اور کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے، اور یہ سورت گویا کہ سورہ حاقہ کا تتمہ ہے۔ سبحان اللہ۔ امید کرتا ہوں یہ تعارف قرآن سن کر بھی شوق قرآن بڑھ جائے۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن کا واقعہ، اس سے ملنے والا میسج اور ایک قرآن پاک کی سورت کا تعارف لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کا ہے فرمان، اس پہ جا قربان۔